کی شان نزولی بھی بے مثالی ہے، علی کی شان نزولی بھی بے مثالی ہے، فاطمہ بنت اسد سوالی ہے۔ کہاں رکھوں تیری اس بے بہا امانت کو، ملا جواب ہمارا مکان خالی ہے۔ اب میں ملتمس ہوں خطیب ولایت علی سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ زاکم عباس مصطفی صاحب سے کہ وہ اپنے جسیل خطاب سے آپ کا محسوس فرمائیں، اور مولا سے دعا بھی ہے کہ مالک نصرت سے تندرستی عطا فرمائیں۔ جناب علامہ زاکم عباس مصطفی۔ الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بالحق وصور بيده نسيس ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الخلائق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغرز الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية والمؤمنين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ علادی زیادہ ہے، آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت جناب مولا آپ کو سلامت رکھیں. آواز اس کی ٹھیک آ رہی ہے جی؟ تھوڑے ڈیلیز نہیں ہے، ایسی چل رہا ہے، یعنی کہ تھوڑا بہت گزارا تو ہو رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. میرے محترم سامعین، یہ سب سے پہلے تو مجھے چاہیے کہ آواز سے پہلے میں آپ کو یہ کہتا کہ کائنات کے بادشاہ کی آپ کو مبارک ہو جائے. خیر مبارک. میں ریکویسٹ کروں گا سارے بھائیوں سے وہ آمین کہیں. ہمارے ہمدانی شاہ صاحب اور وسیع شاہ سادات بھی تشریف فرمائیں تو سارے مل کے آمین کہیں. پروردگار پانی جشن کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. جتنے احباب مولا علی کے ذکر میں تشریف لائے ہیں مالک سب کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم عبادت میں شمار فرمائے. اور مولا علی کے صدقے میں میرا جی چاہتا کہ ایسی دعا مانگیں جس سے بڑی دعا اللہ نے بنائی نہیں. اے اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کو کعبہ اور نجف کی زیارت نصیب فرمائے. جتنے اب آپ بیمار ہیں مولا انہیں صحت کو عطا فرمائے. جو حاجتیں آپ اپنے دلوں میں لیے بیٹھے ہیں مولا علی مشکل کشا کے صدقے میں مولا آپ کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے. بالخصوص زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں بیمار ہیں، مولا پاک سجاد کی نالائن کے صدقے مولا انہیں صحت کلی عطا فرمائے. میرے محترم سامعین توجہ ہے بات شروع کی جائے.
میرا خیال ہے یہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، بندے کافی پڑھ گئے ہیں، تو میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا جناب کو. میں کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا قرآن پڑھا جائے اور پھر میں آپ کو سلام کر دوں. میرے خیال اس کے بعد لنگر اور کیک کا انتظام. جب آپ کو پتہ جب آخر پہ کیک اور لنگر ہوتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں مولوی جانے کو نہیں ہے، کیونکہ میں جاؤں گا تو لنگر آئے گا. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی. بابا وسیع شاہ جی پیر افغانی شاہ جی یہ بتائیے کہ تھوڑا سا پڑھا جائے یا پراپر میں تمہید باندھ کے؟ اچھا خدا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی کل میں ادھر پڑھ رہا تھا، کیا نام تھا سکنیر، آپ موجود تھے؟ یہ مطلب میں نے محتاط رہا جاتا، میں نے کل والی گل اس وقت پوچھا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے محترم سامعین، عام طور پر اجازت بات شروع ہو جائے. یہاں چاچا جی یہاں سے آغاز کیا جاتا ہے کہ رحلِ رسالت پہ قرآن امامت آیا. پاجی ذرا بولا جائے. یہ آپ کو لیڈر کی نظر آ رہی ہے سب کو؟ وہ ساؤنڈ ہے، دیکھ لیجیے لیڈر پتر چھوٹے بچہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو ایک لیڈ نظر آئے گی، وہ ایسے نیچے سے ادھر دیکھیں، ایسے نیچے سے ایسے وہ سیدھی کیمرے کے اندر. اسی طرح بیٹا جو آپ چھوٹے بچے ہیں نا، آپ کو نہیں شاید پتا، جب ہم آپ کی جگہ تھے تو تب ہمارے ہاں فلم دیکھنے کا جو قانون تھا وہ VCR سے تھا. ابھی تو موبائل ہے نا، کوئی بھی آپ ایسے کرتے ہیں تو سامنے آ جاتا ہے. اسلامی فلم بھی ہے، اس وقت تھا VCR. بیٹا اس سے بڑی فلم ہوتی تھی کیسٹ، وہ اس میں ڈالی جاتی تھی. اور ایک فلم کی 2 کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کے پاس ایک VCD ہو، ایک VCR. خالی فلم ایک میں ڈالتے ہیں، بھری ہوئی دوسرے میں ڈالتے ہیں، اور اس کی لیڈ اس کو لگاتے ہیں جیسے یہ ہے پتہ سمجھ رہے ہو. اور لگانے کے بعد پھر ایک ریکارڈنگ کا بٹن ہوتا تھا، اسے پش کیا جاتا ہے یوں. تو ریڈ کلر کی جیسے میرا یہ سوٹ ہے، اس طرح کی بتی وہ آن ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ریکارڈنگ شروع ہو رہی ہے. پھر ریکارڈنگ جب مکمل ہوتی ہے تو پھر اس انگلی کے ساتھ ایک بٹن پہ لکھا ہوتا ہے پلے. وہ ایسے پلے کر کے چیک کیا جاتا تھا کہ ریکارڈنگ کیسی ہوئی. اگر جناب توجہ فرمائیں تو یہی کام میں نے خدا کی قسم 16 رجب کو دیکھا تھا کہ رسالت کی لیڈ کو محمد نے ولایت کے منہ میں رکھا. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی بسم اللہ کرا. جنہیں میری بات کی سمجھ ہے ان کی سونی آواز میں اوپر صدقے جاؤں جی، سونی آواز میں اوپر تک آئے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے مصطفیٰ نے بابا جی بسم اللہ کرا رسالت کی لیڈ کو ولایت، چاچا جی مہربانی، ولایت کے منہ میں رکھا. ریکارڈنگ شروع ہو گئی، یعنی علی مصطفیٰ کا علم چوس رہا ہے. اور بیٹا میرے مصطفیٰ کے علم کے بارے میں پتہ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے میرے حبیب کائنات میں جو کچھ تھا وہ اللہ نے تیرے سینے میں سمیٹ دیا. اب وہ سینے والا سارا علم زبان کے ذریعے علی چوس، یعنی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، علی چوس رہا ہے، علی چوس رہا ہے، علی چوس رہا ہے. جیسے ہی ریکارڈنگ مکمل ہوتی ہے پھر آپ چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ پلے کر کے کیسی ریکارڈنگ ہوئی. آپ اس انگلی کا استعمال کرتے ہیں. پھر ریکارڈنگ چیک کرنے کے لیے میرے محمد نے شاہ جی اس انگلی کا استعمال کیا جو ہلے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جو بندے علمی بات سنے ہیں بسم اللہ کرا ذرا آواز بچائیے سارے. حیدری اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ذرا میری آواز آپ تک آ رہی ہے تو آپ کی سونی آواز میں ہمت کرنا چاہیے. میرے نبی نے اس سونی کا بابا جی استعمال کیا جو ہلے تو چاند ٹوٹتا ہے. وہ میرے مولا علی کے یوں ہونٹوں پہ رکھی، اقرا یا علی، یا علی کچھ پڑھ کے سنا. آواز ہے یا رسول اللہ. آپ کے سارے سافٹ ویئر میں نے چوس لیے. اب آپ بتائیے تورات پڑھوں، صدقے جاواں انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، یا پھر مجھ جیسا طالب علم کہتا ہے یا قرآن پڑھوں؟ خدا کی عمر قسم مسیح شاہ جی میں جملہ کہنے لگا ہوں. مجھے شاہ جی مجھے تورات کی سمجھ آتی ہے کہ علی نے کہا میں تورات پڑھوں چونکہ تورات نازل ہو چکی تھی. مجھے انجیل کی سمجھ آتی ہے، علی نے کہا میں انجیل پڑھ کے سناؤں چونکہ انجیل نازل ہو چکی تھی. مجھے زبور کی سمجھ آتی ہے کہ علی نے کہا میں زبور پڑھ کے سناؤں چونکہ زبور نازل ہو چکی تھی. لاہور والوں جس مرتبہ علی بول رہے تھے ابھی 10 سال کے بعد قرآن نے غار حرا میں نازل ہونا تھا. تو پھر اصل بات یہ ہے علی نے قرآن نہیں پڑھا، علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن بنتا گیا. خدا آپ کے ہاتھوں میں. اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ علی جیسا کوئی، آپ کو پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے مولا علی جیسا کوئی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے بھائی چاہتے ہیں کہ میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ لو جی شیعہ سنی بھائیو آؤ میں بتاؤں کائنات میں علی ایک کیوں ہے.
کائنات کا ہر پیر علی کے قدموں میں کیوں ہے؟ کوئی سنیوں کا پیر داتا ہو وہ بھی علی کا نوکر ہے، کوئی شیعوں کا پیر کلندر ہو وہ بھی علی کا نوکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کائنات کا ہر پیر مرید ہے مولا علی کا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ پوری کائنات میں پورے روئے زمین پر کوئی بھی علی جیسا وجہ تو اگر وجہ جناب کو لطف آئے اور حق ہو پھر آپ کی سونی آواز بلند آواز سے ممبر تک آنا چاہیے۔ وعدہ ہو گیا؟ میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر امت کی ہدایت کے لیے کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے، یا رسول اللہ آپ صرف نبی نہیں نبیوں کے نبی ہیں۔ یا رسول اللہ ہر نبی کے پاس کوئی معجزہ تھا، آپ جو نبیوں کے نبی ہیں لورا لے بولے کہ بھائی آپ کا بھی کوئی معجزہ ہے؟ سرکار میں کھل کے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا فرشتوں کا آدم کے سامنے جھک جانا یہ آدم کا معجزہ ہے، کشتی بچا کے لے جانا یہ نوح کا معجزہ ہے، آگ کو گلزار بنا دینا یہ ابراہیم کا معجزہ ہے، ڈنڈے کو سانپ بنا دینا یہ موسیٰ کا معجزہ ہے، کلیم کو جہاز بنا دینا یہ سلیمان کا معجزہ ہے، لوہے کو موم بنا دینا یہ داؤد کا معجزہ ہے، اور پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھٹا مار کے مردہ اٹھا دینا یہ عیسیٰ کا معجزہ ہے۔ آپ جو نبیوں کے نبی ہیں آپ کا معجزہ کیا ہے؟ آواز آئی اس اللہ کی قسم جس نے مجھے محمد بنایا میرے معجزے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے، جسے سمجھ آئیے اس کا ہاتھ سلا میں تاکہ سارے مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ تو میں نوکر غلام پھر کہتا ہوں تو جو میرے بالخصوص سنی بھائی ہیں مجھے بھائی غلام باز بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ جشن کوئی خطیب نہیں آنے دیں گے، جشن نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں ایک شرط ہے اگر زیغم اجتماعی ہے تو جشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ میرے اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں کا مجھ پہ اعتماد ہے تو میں بھی اپنے کسی سنی بھائی کا اعتماد ٹوٹنے نہیں دوں گا، چونکہ میرے مولا علی اور میرے مولا حسین دل جوڑنے کے لیے آئے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بھائی کہہ رہے تھے دوبارہ پڑھو، میں دوبارہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا مولا علی کائنات میں اس لیے واحد ہے علی جیسا کوئی نہیں کیونکہ میرا مولا علی محمد کا معجزہ ہے۔ میرا مولا علی وجود ہے معجزہ مصطفی کا، یعنی میرے مصطفیٰ کا ایک معجزہ علی ہے۔ سنی چپ رہے اس فکرے میں، مہربانی شیعہ ضرور بولیں، اگلے فکرے میں میں سنیوں کو ساتھ ملا لوں گا۔ جنہی اماں شیعہ چپ رہا قبر کا گلہ بنتا ہے، علی معجزہ ہے مصطفیٰ کا۔ مولوی قرآن سر پہ رکھ کے بتا جس نبی کا ایک معجزہ علی ہے وہ نبی کیا ہوگا؟ صدقے جامعہ مولا آپ کو سلامت، ذرا سوچئے نا، ذرا سوچئے صدقے جامعہ جس مصطفیٰ کا ایک معجزہ علی ہو وہ سونا مٹھا مدنی کیا ہوگا؟ کیا کائنات میں کوئی ایسا ذاکر ہے، ایسا خطیب ہے جو میرے مصطفیٰ کی جوتی کی تعریف بھی کر سکے؟ ممکن نہیں ہے، خدا کی قسم ممکن نہیں۔ اس جوتی کی تعریف 2 ٹکے کا خطیب کیسے کر سکتا ہے جس جوتی کو صاف کرنے کے لیے علی اپنی پگ اتار لیتا ہے؟ ہائے ہائے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی بسم اللہ کرنا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، میں کہہ رہا تھا کہ میرا مولا علی اس لیے بے مثل و بے مثال ہے کہ میرا مولا علی اپنے وجود میں سرکار نبی کا معجزہ ہے۔ کہ میرا خیال ہے سارے کو پتا ہوئے گا کہ معجزے کا معنی کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا، یعنی چھوٹے بچوں کہہ رہا ہوں، اگر نہیں پتا بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں پتر، معجزے کا مطلب آپ کی زبان میں یہ ہے کہ کچھ ایسا نبی کرے کہ کائنات مل کے بھی اس جیسا نہ کر سکے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ شاباش، یہ سبق ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ۔ تو اب میرا علی ہے مصطفیٰ کا معجزہ، یعنی مصطفیٰ پاک سچے ہیں کیونکہ معجزہ علی ہے۔ ہوئے ہوئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں اس کی تشریح کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔
پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو پتا ہے کہ بیٹا چھوٹے پتر آپ ذرا غور کریں بیٹا یہ جو بڑے ہیں یہ آتے ہیں اپنے ثواب کے لیے علی کے ذکر میں نبی کے ذکر میں کیوں آتے ہیں بڑے ثواب ملتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں اصل میں محفلیں ہوتی ہیں بچوں کے لیے علم آپ نے لینا ہے وہ تو سب جانتے ہیں وہ تو اپنے نیکی کے لیے آئے ہیں آپ نے بیٹا علم لینا ہے پتر یاد رکھو کل نبی ہیں 1,24,000 کتنے بیٹا اور ان میں سے 313 رسول ہیں بیٹا کیا ہے 313 اب پہلے کوئی بچہ مجھے بتائے گا کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے چپ کر گیا نا اسے کہتے ہیں مجلس حسین مجلس حسین سے ملتا ہے فرق کیا ہے لے پتر میں ایسا فرق بیان کرتا ہوں آپ کے پاس علم جائے گا اور بڑوں کی پاکیزہ آواز ممبر تک آئے گی ایسی ادائیگی سے میں بات کروں گا کہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا السلام علیکم یا علی علیہ السلام علیکم جی دیکھا مجھے تمہارے سے جی بسم اللہ یہ قبلہ کبھی کوئی بات نہیں چھوٹا سا جانور بلیے جانے یہ بتائیے کہ کبھی ذاکر صاحب کہتے ہیں نبی نے کہا کبھی ذاکر صاحب کہتے ہیں رسول نے کہا یہ مولوی صاحب یہ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے کبھی نبی نے کہا اور کبھی کی فرق ہے لو جی فرق میں نے بیان کرنا ہے جس کی نبض چل رہی ہے اس کی دعا ممبر تک آ جائے گی پتر یاد رکھو فرق یہ ہے بیٹا جو فرشتے کی آواز سنے اسے نبی کہتے ہیں جو فرشتے کو دیکھے اسے رسول کہتے ہیں اور جس کے بچوں کا درزی بن کے آ جائے اسے بطول کہتے ہیں ہائے ہائے مولا آپ کے ہاتھوں سلامت رکھے کیا کہنے ہیں صدقے جامع ہر حلالی مل کے اچھا نعرہ ہے بسم اللہ کریں مالک آپ کو سلامت رکھے جشن ہو اشارے سوال کی مجلس ہو رمضان ہو محرم ہو ایک بات کی علمی قرآن کی ہو جائے تو حق ادا اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھا اب میں ذرا بچوں کو سنالوں بیٹا 1,24,000 نبی اور بیٹا ان میں سے 313 رسول ہیں جن کو اللہ قرآن کے تیسرے پارے کے آغاز میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض رسولوں سے افضل بنایا ہے پانچ کو بندے نکی جی بات بولو تو میں راضی ہوں یعنی تیسرے پارے کا آغاز بتا رہا ہے مسلمانوں دھیان کرو سارے تو رسول بھی ایک جیسے نہیں ہیں ہائے ہائے خدا آپ کو سلامت رکھے تسی آکھی جانے ایکو جے ایسا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے تل کو رسولوں فرزانہ بعض ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل یعنی سارے رسول بھی ایک جیسے 1,24,000 کل نبی 313 پھر ان 313 رسولوں میں سے بھائی اللہ نے بنائے 5 اولي العزم حضرت ابراہیم حضرت داؤد حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ اور میرے مصطفیٰ 5 اولي العزم پتر اولي العزم یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے یعنی بڑے رسولوں سے بھی بڑے رسول تو یہ کتنے ہیں 1.25 لاکھ نبی پتر 313 رسول اور 5 اولي العزم پھر ان 5 اولي العزموں میں سے اللہ نے ایک بنایا خاتم النبی مولا آپ کو سلامت رکھے اب فکرہ میں نے کہنا ہے جس بھائی کو پتا ہے کہ شیعہ سنی ہر کتاب میں لکھا ہے پاک محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان چسوانے کے بعد علی سے کہا تھا یا علی جسموں کا جسمی روحوں کا روحی بدنوں کا بدنی مثلوں کا مثلی جسے یہ سارا پتا ہے کہ شیعہ سنی روایت میں یہ لکھا ہوا ہے وہ بولے باقی کو چھٹی ہے 1,24,000 کل نبی باجی 313 وسیع شاہ جی دانی شاہ جی بڑے رسول ان میں سے 5 اولي العزم ان میں سے ایک خاتم النبیین حلال زادوں شیعہ سنی بھائیوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے 1.25 لاکھ نبی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم 313 رسولوں جیسے 313 رسولوں کی یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم 5 اولي العزموں جیسے اور 5 اولي العزموں کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے ہم محمد مصطفیٰ جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ نصر قرآن اور حدیث گواہ ہے 1.25 لاکھ نبی جس جیسا نہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور جو بالکل محمد جیسا ہو اسے علی ولی
ہوئے نا میں نے کہا کہ میرا علی مصطفیٰ جیسا ہے، تو پہلے یہ دیکھیں کہ پاک مصطفیٰ کیسے ہیں. دیکھ دیں نا کتاب کا نام مدارج النبوہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی. لاہور میں مینار پاکستان چھوٹا ہے، عالم اسلام میں اس علامہ کا نام بڑا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی. صحابہ کرام کا مجمع مصطفیٰ کیسے ہیں. پتر اتنے میں ایک چڑیا اڑتی ہوئی مسجد میں، اور آ کے اس نے مصطفیٰ کو کعبہ سمجھ کے طواف شروع کیا. کچھ دیر کے بعد میرے مصطفیٰ، آپ صحابہ دیکھ رہے ہیں، چڑی چڑی یوں کر رہی ہے، صحابہ دیکھ رہے ہیں. اور کتاب ہمارے سنی بھائیوں کی، جس کا انکار کرنے والا اپنے آپ کو عاقل نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سارے مانتے ہیں کہ بہت بڑی کتاب ہے. وہ طواف میرے مصطفیٰ نے یوں نہیں، وہ چڑیا کے سرکار نے جیسے ہی وہ باہر نکلی، پاہمیں شیعہ اور پاہمیں سنی اچھی بولا جائے، جیسے ہی وہ اڑ کے باہر نکلی سرکار نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لایا ہے. اللہ آپ کو سنا، جو بھائی کھڑے ہیں آپ کو بولنا چاہیے تھا بھائی خدا کے لیے صدقے جاوا جی، تم میں صدقے بابا جی، میرے بابا جی شکریہ، شاہ جی شکریہ. اے تم میں سے وہ کون ہے، پتر سنو، تم میں سے وہ کون ہے جو گھونسلے سے اس کے بچے اٹھا لایا. پیچھے سے ایک صاحب سرکار کیوں 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 کہتا سرکار بچے تو لے گا، کہتا سرکار میرے پاس پیسے نہیں تھے، بچے رو رہے تھے، کھلونے چاہیے کھلونے چاہیے کھلونے چاہیے. تو میں پر چڑی دے بوٹی لین دے، تو میرے بورڈ پتر چڑی کا بچہ، تو میرے جو بچے ہیں نا وہ چڑی کے بچے سے کھیل رہے تھے. تو میں کہا چلو کوئی گل نہیں، سارے بولا جی سونا بولا جی. میرے مصطفیٰ نے یوں دیکھا، فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے کسی ماں کا دل دکھا کے اپنے بچے راضی کرنا محمد کا دین نہیں ہے. ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ کرا بھائی، آپ کی کیا بات ہے، تبلیغ پہ بولنے والے جنہیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو اب مل کے بتائیے کیا میرے مصطفیٰ کو چڑیا کی بات کی سمجھ آئی تھی؟ کیا میرے نبی چڑیا کی زبان سمجھتے ہیں؟ مہربانی جی آپ صلی اللہ تیرا سلام اللہ ہے میرے لئے جی تیرے محلے میں فلاں گلی میں فلاں مکان میں ایک بندہ رہتا ہے چٹی داڑھی والا. ہاں سرکار جانتا ہوں کون ہے، سرکار جو ہوتی ہے. اچھا جا اسے بلا کے ٹھیک صحابی گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دستک دی یہودی باہر آیا اور ہمارے نبی آپ کو بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سچا ہے، ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھنے لگا، مسئلہ ہے یہ پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ تو چل میں آیا. صحابی آ گیا، کچھ دیر کے بعد یہودی آیا، جی پاک مصطفیٰ آپ دونوں سنیں گا. سرکار فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ سرکار بول رہا ہے یہودی سے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہتا بادشاہ کوئی غلطی ہو گئی میں بہت بڑی. سرکار بتائیے. کہ جب تو جوان تو نے ایک اونٹ خریدا، اس کے اوپر تو اپنا مال لاتا بیچتا، بالکل. اب تو بوڑھا ہو گیا، اونٹ بوڑھا نہیں ہوا. کہتا سرکار ہو گیا، شرم نہیں آتی؟ جتنا بوجھ تو اس وقت لاتا تھا جوانی میں اتنا ہی تو اب لاتا ہے. اس وقت اس کے اوپر بورے کیوں رکھتا تھا؟ سرکار میں ہوں میرے پتر تو کیوں نہیں؟ بادشاہ میں بڑھا ہوں. میں شرم کر تو بوڑھا ہے کیا وہ بوڑھا نہیں؟ کہتا بادشاہ جی گل انجی ہے، شرم ہوندی لیکن ایک مہربانی تو بتائیے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا تیرے اونٹ نے. ہائے 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 سب کے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ ہے بسم اللہ کرنا. سرکار آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا تیرے اونٹ نے. کہتا بادشاہ جی کیسے؟ بادشاہ جی کیسے؟ تو وہ جڑے پاک نبی جب ملنگ بیٹھے ہوتا سر چپ کری کیسے؟ سرکار فرمایا مجھے کوئی کام تھا
میں تیرے محلے سے گزرا. لو جی اس جملے میرا دل پہ کردا بھاویں شیعہ ہو تے بھاویں سنی. ایک باری سبحان اللہ اونچی آکھا جے میرا جملہ کھن تو بعد سرکار میں جیسے ہی میں تیرے محلے میں داخل ہوا پنجابی چاکھا تیرا اونٹ تیرے گھر میں کھرلی سے پٹھے کھا رہا تھا. جیسے ہی میں تیری گلی میں داخل ہوا اس نے وہاں سے گردن اٹھائی تے اتوں دے لیا کے کانتوں دے کے اندر بادشاہ جی کو ملنگا دا بھی خیال کر لو. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. وہ اونٹ صدقے جاواں بھائی جو ہاتھ بلند ہے جی کسی کا محتاج نہ ہو. ہائے دری کہا وہ تیرا اونٹ میری خوشبو محسوس کر کے رہنا صاحب میری خوشبو محسوس کر کے تیرے اونٹ نے پٹھے چارہ چھوڑا کہ کتوں دی تو پتہ لمحہ ہوندا ہے کتوں دی علی آ اوپر سے کہتا ہے سرکار کو ملنگا دا بھی دھیان کرو. میں نے اس سے پوچھا کیا بات ہے تو پھر اس نے بتایا کہ سرکار یہ میرا جو مالک ہے جتنا بوجھ چاچا جی جوانی میں لاتا تھا اتنا ہی بوجھ اب بھی لاد رہا ہے. اے بڑھا ہو گیا ہے میں نہیں مسکین میں اونٹ ہاں میں پتھر ہاں میں نہیں بڑھا آیا سارے آج جوڑی کھا لیے سونا بولا جی اچھی بولا جی. کہتا ہے سرکار یہی بات کو چھوڑیے میرا جی چاہتا ہے آدھے گلاس میں پانی ہو میں ناک ڈبو کے مر جاؤں. بادشاہ جی مہربانی کرو جلدی کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں جلدی پڑھائیے. سرکار میں مسلمان ہونا اچھی بات ہے جلدی کا دی سارے بولا جی. کہتا ہے بادشاہ جی حد ہو گئی وہ جانور ہو گیا ہم کو پہچان گیا میں انسان ہو گیا نہیں پہچان گیا. صدقے جاواں صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ہر بھائی مل کے اونچا نعرہ ہے بھائی میں بسم اللہ کروں. اچھا تو آپ بتائیے چڑیا کی بات نبی نے سمجھی آواز تھوڑی آئی اونٹ کی بات نبی نے سمجھی. ایک جانور ہو سنو گدھا اتر کھوتا نام اس کا تھا عفیف. یہ غزوہ خیبر کے مالک غنیمت میں آیا تھا. تو جب سرکار دو عالم نے سارا مال تقسیم کیا نا ایک کھوتا رہ گیا. اسے صحابہ کرام نے قابو کیا کچھ نہیں ادھر کی پکڑا کچھ ادھر اور یہ بڑا طاقتور تھا. یوں کرتا ہے وہ والا صحابی ادھر یوں کرتا ہے یہ والے بادشاہ جو دیکھا کہڑا شیعہ سنے بھائی بھائی نہیں آج بولتا. میں دیکھتا ہوں کون سا شیعہ سنے جو آج نہ بولے. سرکار نے یوں دیکھا کیا ہوا کب بادشاہ جی کھلوندہ نہیں پیا فرمائے سے چھوڑ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اسے چھوڑا. اب سرکار نے اسے آواز دی نام تھا اس کا عفیر. سرکار میں یا عفیرو حلو مولیہ سونا بولا جی. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے گدے آجا محمد بلا رہا ہے. رسیاں چڑھواتا ہوا آیا مصطفیٰ کی جوتی پہ اپنا ماتھا رکھ کے کہتا ہے آپ بلائیں اور میں نہ ہوں گدھا ہوں منافق تو نہیں. بھائی کیا کہنے آپ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے. جو لائٹ کے پیچھے بھائیاں جی مل کے اونچا نعرہ ہے نہیں خدا آپ کو سلامت رکھے. بادشاہ جی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا جی مہربانی بابا جی بہت شکریہ آپ کی سمجھ کے شادی صدقے جاؤں. کہا بادشاہ جی صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے پیر مرشد پاک سید پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلائیں اور میں نہ ہوں گدھا ہوں منافق. سرکار میں اچھا چل گل تو سونے کی تھی یہ بتا کے زور کیوں لگا رہا تھا بہت ہی جان کہتا بادشاہ جی طاقت ہو بھی تو آپ کی جوتی کا صدقہ ہے گل کی. کہتا بادشاہ جی میرا تھا ایک دادا کھوتا پیدا کھوتا ایک اس کا دادا تھا اور ایک اس کا دادا تھا. ہمارے چڑدادا نے بھائی سارے بزرگ دھیان کرا دے ہمارے پتر گدھا کہہ رہے ہیں دادا کے دادا کا دادا کہتا ہے ہمارے چڑدادا نے ہمیں بتایا تھا کہ وادی یثرب میں ایک ایسا نبی آئے گا جو سارے نبیوں کا سید ہے اور ہماری نسل میں
میں سے ایک گدھا ہوگا جس کے اوپر وہ رحمت دو جہاں کچھ دیر کے لیے سواری کریں گے. بادشاہ جی وہ مقدرہ کھوتا میں وہ نبیوں کے سردار آپ ہیں. بات سارے بولے جی بادشاہ جی لگتا چوک چوک کے میرے اوپر رکھ دے سن پہ. اسی لیے زور لگا رہا تھا کہ جہاں آپ نے بیٹھنا ہو میں کسی اور کو بٹھا دوں. شکل کا گدھا ہوں, عقل کا گدھا نہیں ہوں. بھائی سر کے نام جی مل کے اونچا نعرہ ہے داری. اچھا بسم اللہ کرا. اب میرے محترم سر کے نام جی میرے محترم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ میرے نبی نے چڑیا کی بات کو سمجھا, میرے پاک نبی نے اونٹ کی بات کو سمجھا, میرے پاک نبی نے گدھے کی بات کو سمجھا. انہیں کسی اور قرآن کہتا ہے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. لو جی آج جشن کا دن ہے نا, ماتم نہیں ہے نا, میں نے ماتم کیا کیوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں ماتم کھڑا ہوں. آج شیعہ ماتمی آپ کو تحفہ دے گا. ایک بھائی جائے تو ان بھائیوں سے کہے کہ ایک منٹ صرف, اس کے بعد آپ اپنا کام پیش کیجیے گا. ایک منٹ صرف مجھے پڑھنے دیجیے, میں پھر اس کے بعد آپ کی باری ہے. ایک منٹ صرف میرے بھائی ادھر ایک بھائی جائے گا, اسے اشارہ کیجیے گا بیٹا آپ بیٹھ جائیے بیٹا. ایک منٹ کے بعد بیٹا سارے چلے جائیے گا. ٹھیک ہے. لو جی میں تحفہ دے رہا ہوں, اس کے بعد پھر نہیں پڑھوں گا تحفہ. ٹائم دیکھیے 2 منٹ میں اندر چھوڑ دوں. میں گزارش کر رہا تھا کہ یا حسین کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ ماتمی کھڑا ہے. میں جناب سے پوچھتا ہوں شیعہ کو سنی اچھی بول کے دسو تساں کی سنے ہیں ایک قرآن میں کتنے کل ہیں؟ ایتے چارے کل پڑھ کے حکمار یہ ٹھیک ہو جائے گا. یاد رکھیے تحفہ لیجیے ماتمی سے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں شیعوں کو قرآن نہیں آتا. آج تحفہ دیکھ دینا ریکارڈنگ ہو رہی ہے نہ خون برابر غلط ہو تو چور کس طرح میری کہ جو صحیح ہو گئے پہلی بار سنو پھر دعا سونی کرنی. یار ایک بھائی پہ دینا پھر دعا سونی کرنا جی میرے بھائیوں. پہلی بات لفظ قل قرآن میں 332 مرتبہ ہے. تساں کیا یہ چارے کل کیا ہے؟ ہر وہ صورت ہر وہ جس کا پہلا لفظ کل ہو اسے کہتے ہیں سورہ کل. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. کتنے ہو گئے؟ یہ چار کل ہر جگہ مشہور کر کے بتایا جاتا ہے کہ کل کتنے ہیں. میں نے پانچوں نے پاک دی قسم تحفہ جی کل 4 نہیں کل 5 ہیں تے کل ہیں ہی 5 ہیں. کل کتنے ہیں؟ کل کتنے ہیں؟ کل کتنے ہیں؟ ان کرو سوال وہ 5واں کل کہاں ہے؟ دسا سورہ جن سورت نمبر 72. سورہ نام جن ہے, پتر کی نام ہے, کیا نام ہے؟ سورہ جن. اور 114 میں سے اس کا نام کیا ہے؟ نمبر کیا ہے؟ اتر 72 اچھی کیا نمبر ہے؟ اور پاجی سورہ جن کا نمبر 72 ہے. یہ 72 والی سورت وسیشہ 5واں کل ہے. مولوی نے چھپا دیا کیونکہ مولوی کو نہ 5 پسند ہے نہ 72 پسند ہے. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب میں جناب کو پڑھ کے سناتا ہوں, پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ کیسے کل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. سارے بولے تھے کہا میرے حبیب ان کو بتا تو قرآن پڑھ رہا تھا, کافر جنہوں نے سنا وہ سارے مسلمان ہو گئے. صدقے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. کل کتنے ہو گئے؟ کل کتنے ہو گئے؟ اس کا مطلب ہے جب میرے مصطفیٰ بات کر رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے تو جن گزرے رکے, ان کو تلاوت کا مزہ آیا. پیغمبر اعظم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی تاثیر یہ تھی کہ سارے کے سارے کافر جن کہنے لگے مصطفیٰ ہاتھ بڑھا اور کلمہ پڑھا. اس کا مطلب ہے میرے نبی نے جنوں کو دیکھا تھا, سنا تھا, غلبہ تو ہی. اس کا مطلب ہے مصطفیٰ وہ ہے جو چڑیا کو بھی سنتا ہے, اونٹ
اونٹ کو بھی سنتا ہے، گدھے کو بھی سنتا ہے، اور جن کو بھی دیکھتا ہے. اسے کہتے ہیں مصطفیٰ، اور اس کا معجزہ علی ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. میں بابا جی وسیع شاہ جی، بابا جی میں وعدہ کر رہا ہوں ممبر پہ، اگر اس فکرے پر ایک بھی وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے چپ رہا، سنی بھائی ہمارے جان ہے، ہمارے مہمان ہیں، نو پرابلم، نہ بولے کوئی دکھ نہیں، کیونکہ سنی بھائی شیعہ ذاکر کبھی کبھی سنتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی مرضی پھنس جاتے ہیں. اور یارہ نہیں نا سامنے سنتے تو سنی بھائی نہ بولے مجھے دکھ نہیں. ایک تو ہمارے مہمان ہیں، ہماری جان ہے، ہمارے بھائی ہیں. نواں شیعہ چپ رہے کوئی گل نہیں، میں ایسا سننے سے آنا ہو جائے گا. دو بندے نہ بولے قبر تک گلا میرا حق ہے. ایک حسنی نسبی سید اور ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے. یہ نہ بولا مجھے قبر تک گلا رہے گا. ہوں میں جملہ آخری آخر لگا تے پارم لان جی ہو رہا کیسے بات ذرا سنا ایک بھی ہو رہا جی ایسا سونا سنا گیا تھے. اس کے بعد پھر کہوں گا اس کا مطلب ہے چڑیا کی بات سمجھتا ہے میرا مصطفیٰ، اونٹ کی بات سمجھتا ہے میرا مصطفیٰ، گدھے کی بات سمجھتا ہے میرا مصطفیٰ، جنوں کو دیکھتا ہے پڑھاتا ہے کلمہ میرا مصطفیٰ. مولوی صاحب یہی شیعہ جشن کروا کر ترلا کرتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ کا نائب، مصطفیٰ جیسا اسے مانتے ہیں جو جنوں سے جنگ کرے، جنوں جن چمن دے وہ محمد جیسا نہیں ہے. صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جی صدقے مل کے اونچا نعرہ بسم اللہ کرا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی شکریہ، بھائی شکریہ. جو جنوں کو تبلیغ کر سکے وہ مصطفیٰ ہے. اب مصطفیٰ کا نفس بھی وہی ہوگا، مصطفیٰ جیسا بھی وہی ہوگا. جو جنوں کو پڑھا بھی لے تو جڑا آپ خون سے بالٹیاں سٹ کے نس جائے. بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. اب وہ نفس رسول نہیں. آخری فکرہ میں نے کہا تھا یہی آخری ہے. لگا بھی بڑا سونا ہے، انتے چھڑنا بڑا چنگا ہونا سونا. بھائی رمضان صاحب نے آکھا کہ ایک اور تے ڈارے آگے بھائی شبان تو بعد پھر بھائی رمضان. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے بھائی رمضان نے کہا کہ ایک فکرہ اور اس تو بعد میں پھر نہیں پڑھی. ٹھیک ہے ہن اے فکرہ ایک پورا منٹ منو دیو جی، پورا منٹ جب میں سلام کرا دیا. میرا نبی کیسا ہے تاکہ سمجھ آئے کہ علی مصطفیٰ جیسا ہے تو کیسا. حالانکہ اگر آپ نے فٹافٹ دلیل لینی ہو تو میں رات کو سپنیر میں پڑھ گیا ہوں کہ جو جس جیسا تھا میرے نبی نے اسے اسی کا بھائی بنا دیا. فرمایا تھا ابو بکر عمر کا بھائی ہے کیونکہ ابو بکر عمر جیسا ہے. عبد الرحمن عثمان کا بھائی ہے کیونکہ عبد الرحمن عثمان جیسا ہے. ابو ذر سلمان کا بھائی ہے کیونکہ ابو ذر سلمان جیسا ہے. اور یا علی تو میرا بھائی ہے اس لیے کہ علی محمد جیسا. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. انعام علی من نور واحد. بھائی بسم اللہ کرنا. خدا آپ کو سلامت رکھے. اب میں جناب کو آخری فکرہ سنانے لگا ہوں پورے 1 منٹ کا. اس کے بعد نہیں پڑھوں گا. اس کے بعد پھر جو آپ نے ٹھیک ہے بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آخری فکرہ اور آپ کو سلام. جو بھی آج پاک نبی اور پاک علی کے ذکر میں بیٹھا یا کھڑا یا سن کے خوش ہو رہا ہے، اللہ ایسی ہزاروں خوشیاں ان کی زندگی میں فرمائے. مولا نبی اور مولا علی کی جوتی کے صدقے میں اللہ سوائے غم شبیر ہر دکھ آپ سے دور فرمائے. لو جی فکرہ آخری کون کس جیسا ہے. باجی ایک کوئی فکرہ فٹافٹ آدھے منٹ سے بتاؤں سارے تیار ہو. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا اے اماں جان آپ گھر میں کوئی کام کرتی ہیں یا فارغ رہتی ہیں؟ فرمایا ہم سارے نبی کی بیویاں کام کرتی ہیں. بی بی بتائیے گھر میں آپ کیا کرتی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گھر میں موسم کے مطابق کپڑے تیار کرتی ہوں. سن رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر کبھی میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو جائے پھر میں لبن دے کدی ٹائم ضائع نہیں کیتا. پھر میں انتظار کرتی ہوں اندھیرا چھائے، حسین کا نانا آئے، متھے کی لائٹ چمکائے. ہائے ہائے صدقے جاواں کتھے گئے ہو شیعہ سنیو. صدقے جاواں میں
محبوب کبریا کی بات کر رہا ہوں. حسین کا نانا آئے, متھے کی لائٹ چمکائے, گم شدہ سوئی مل جائے. کوئی انجی سونی لائٹ نکل دی سی میرے نبی نے متھے چمکائے. سن دیو پہ سن. دوسری بات, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بہت ساری عورتیں مجھ سے جلتی تھی, سڑ دیا سڑ. امی کیوں بھئی ہماری ماں ہے نا, امی جان کیوں تو فرماتی ہیں اس لیے کہ وہ کہتے تھے عائشہ جو خوشبو تیرے کپڑوں سے آتی ہے نا یہ ہماری خوشبوؤں سے کروڑ گنا افضل ہے. حالانکہ میرا بندہ جاپان رہتا ہے, میرا بندہ اٹلی رہتا ہے, میرا بندہ فرانس سے پرفیوم لاتا ہے, لیکن ایسی خوشبو جو آپ کے عائشہ کپڑوں سے آتی ہے یہ تو قرآن کی قسم میں کوئی کمال ہے. تو آپ لیتی کہاں سے ہیں؟ ہمیں شیعہ میں سنی ہے رل کے پیار نہ اونچا بولی تیری میری قرآنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ نے جانا کہاں ہے؟ گرمیوں کے موسم میں حسین کا نانا یوں کرتا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے. اور میں عائشہ ایک شیشے کا برتن لیتی ہوں, اس میں محمد مصطفیٰ سرکار کے پسینے کے قطرے سنبھال لیتی ہوں, پھر جہاں جانا ہوتا ہے. ہائے ہائے اے اتا مجمع بولے اتا چوپے لہورا رہے ہو, تسا قدر نہیں کیتی. میں اس محمد کی بات کر رہا ہوں جس کا قطرہ گرے تو یوسف بنتا ہے. صدقے جانا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پاک مصطفیٰ وہ ذات ہیں جن کے پسینے کے قطرے سے اللہ نے انبیاء بنائے. اگر آپ کو شیعہ ذاکر پہ یقین نہ ہے تو آپ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی سے جا کر پوچھ لیجیے. وہ فرماتے ہیں محمد کی جبی سے پیکر نور بنتے جاتے ہیں, پسینہ آتا جاتا ہے, پیغمبر بنتے جاتے ہیں. تو خوشبو کیسی پاجی, خوشبو کیسی کہ مدینے کی عورتیں جلیں میرے بھائیوں, اور لائٹ کیسی متھے کی کہ گم شدہ سوئی مل جائے. آخری فکرہ آپ کہنا ہے, صرف میں اپنے مرشد کے انتظار میں تھا. پیر سید ابوالحسن شاہی صاحب مالک زندگی کی دراز فرمائے, اور ان کے باپ دادا کے مولانا درجات ناز فرمائے. سید زادے کی آمد پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. بابا جی ایک لفظ اور پھر آپ نے دعا فرمانی ہے, اور ایک لفظ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ سید پاک چل کے آئے ہیں تو ذرا سانس چڑھا ہوتا ہے, تو جیسے وہ بیٹھ کے سانس بحال کرتے ہیں آدھے سیکنڈ میں سید زادے کو ممبر دیتا ہوں تاکہ وہ دعا فرمائیں. جی ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. وہ چونکہ میں ایک لفظ کہوں گا آدھے منٹ تک, پھر شاہ جی اٹھ کے مانگائیں گے دعا, اور پھر دعا تک وہ کیک بھی آ جائے گا. کہ وہ بارما نہیں میری گل سننا سویر دا لگے ہیں تھوڑی میرے ساتھ کے کیوں جی بابا جی پھر وہ انشاءاللہ دعا اور جملہ ایک دعا آپ پڑھیں گے. میں کافی دیر کا کھڑا ہوں, اللہ آپ کو سامت کرو جی. ایسا فکرہ بابا جی کا حکم پورا کرتا ہوں, مولا آپ کو سامت کرو. میں کہاں تک پہنچا تھا بھائی صدقے جا خوشبو ایسی کہ بابا جی مدینے کی عورتیں جلیں. چاچا جی متھے کی لائٹ ایسی کہ گمشدہ سوئی, مکہ کے بدماش کافر گنڈے وہ کہتے ہیں ہم محمد کو نبی نہیں مانتے. ایک بات ہم کافر بھی مانتے ہیں, کیڑی یہ آمنہ کا لال ایک بار گلی سے گزر جائے 3 دن تک خوشبو تازی رہتی ہے. کون شیعہ سنی ہے جس کا ہاتھ نیچے ہے بھائی ابھی تک؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیسا شیعہ سنی ہے بھائی جو ابھی تک ہاتھ نہیں اٹھانا؟ میرے مصطفیٰ کے پاک ذکر میں, میرے مصطفیٰ کا ذاکر تو خود اللہ ہے, میرے مصطفیٰ کا ذکر تو خود قرآن ہے. سب بھائی آخری فکرہ ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا تو میرے بھائیوں مکہ کے بدماش دشمن کہہ رہے ہیں ایک بار پاک آمنہ کا لال گلی سے گزرتا ہے تو 3 دن تک پوچھنا نہیں پڑتا کہ یہاں سے کون گزرا ہے. خوشبو بتاتی ہے کہ محبوب خدا یہاں سے گزرا ہے, حسین پاک کا پاک نانا یہاں سے گزرا ہے. باجی میں نے فکرہ کہنا نہیں تھا کیونکہ سید زادے آئے ہیں, خدا کی قسم یکدم الہام کی طور پہ فکرہ میرے ذہن میں آیا. میں نے جی چاہتا میں کہہ دوں اس کا مطلب ہے حضرت امی عائشہ کے قول کے مطابق خواتین کہتی تھی ایٹی سونی پرفیوم, مکہ کے بدماش کہتے ہیں 3 دن تک خوشبو تازی. قرآن میرے سر پہ رکھ, میرے محمد یہاں حسن کو لٹاتے تھے یہاں حسین کو, اور ایک زوجہ آگے کہتی تھی کیا کر رہے ہیں, میں چپ کر مجھے خوشبو تو سوچنے دے. ہائے ہائے صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چاچا جی جس کی اپنی خوشبو کائنات سے افضل تھی
کی اپنی خوشبو کائنات کی پھولوں سے پرفیوموں سے افضل ہے. وہ ذات کہہ رہی ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں محمد خوشبو سونگوں تو کبھی حسن کو سونگتا ہوں, کبھی حسین کو سونگتا ہوں. اس کا مطلب ہے آج سمجھ آئی میرا پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاک سید ہے, وہ پاک ذات ہے جن کی خوشبو کی گواہی مکہ کے بدماش دے. وہ پاک سید ہے جن کے متھے کی لائٹ سے گم شدہ سوئی مل جائے. مولوی صاحب پھر تو کہتا ہے میں لب کے لیا ہاں کتھوں سونا تیرے نال دا. آج تجھے بتاؤں ایک رات ایسی آئی قرآن میں کہ محمد کی جگہ علی سویا, ساری رات پکڑا نہیں گیا چونکہ بدن کی خوشبو بھی وہی تھی, متھے کی لائٹ بھی وہی گیا. مل کے اونچا نعرہ ہے ولی. ڈب ڈب